إنما يخشى الله من عباده العلماء۔ اسی طرح سریہ خبط کا بیان بھی آتا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک یہ 8 ہجری کا بیان ہے، لیکن جمہور کی رائے یہی ہے کہ سیاق و سباق سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ حدیبیہ سے پہلے کا واقعہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضور نے ہمارے 300 سواروں کی جماعت روانہ فرمائی۔ ہمارے امیر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ قریش کے ایک قافلے کا پتہ لگانا تھا۔ ہم اس مہم کے دوران سخت بھوک سے دوچار ہوئے، یہاں تک کہ پتے جھاڑ جھاڑ کر کھانے پڑے، اسی لیے اس کا نام جیش خبط پڑ گیا۔ خبط جھاڑے جانے والے پتوں کو کہتے ہیں۔ آخر ایک آدمی نے 3 اونٹ ذبح کیے، پھر 3 اونٹ ذبح کیے، پھر 3 اونٹ ذبح کیے، لیکن اس کے بعد ابو عبیدہ نے اسے منع کر دیا۔ پھر اس کے بعد ہی سمندر نے عنبر نامی ایک مچھلی پھینک دی، جس سے ہم آدھے مہینے تک کھاتے رہے اور اس کا تیل بھی لگاتے رہے، یہاں تک کہ ہمارے جسم پہلی حالت پر پلٹ آئے اور ہم تندرست ہو گئے۔ حضرت ابو عبیدہ نے اس کی پسلی کا ایک کانٹا لیا اور لشکر کے اندر سب سے لمبے آدمی اور سب سے لمبے اونٹ کو دیکھ کر آدمی کو اس پر سوار کیا، اور وہ سوار ہو کر کانٹے کے نیچے سے گزر گیا۔ ہم نے اس کے گوشت کے کچھ ٹکڑے توشے کے طور پر رکھ لیے، اور جب مدینہ پہنچے تو حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا، یہ ایک رزق ہے جو اللہ نے تمہارے لیے برآمد کیا تھا، اس کا گوشت تمہارے پاس ہو تو ہمیں بھی کھلاؤ۔ ہم نے حضور کی خدمت میں کچھ گوشت بھیج دیا، اور یہ واقعہ آپ کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی مل جائے گا۔ تو یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے، یعنی یہ وہ احادیث میں سے ہے جس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے نقل کیا ہے۔ وفوق كل ذي علم